بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بظاہر آخری وقت پر کاغذ قلم طلب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم لا کر نہیں دیا، اور اس طرح انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد شیعہ حضرات قرآن کا سہارا لیتے ہیں اور اس سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے وہ کافر ہے۔ تو اس طرح سے شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا الزام لگاتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا الزامی جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے کاغذ قلم والا، یہ جس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسے حدیث کرتاس کہتے ہیں، اور حدیث کرتاس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک آپ کو اوپر شو کر رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، جہاں سے یہ بات آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر اور ساری حدیثوں کو جمع کر کے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کاغذ قلم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ادب کی وجہ سے تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بظاہر آخری وقت پر تکلیف کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں اور اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس بات پر وہاں پر موجود تمام صحابہ میں اس پر ڈسکشن ہونے لگا کہ کیا اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ دینا چاہیے، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ تکلیف کی حالت میں ہیں، اس لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی کہ ہمیں جو بھی ہدایات چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن سے حاصل کر لیں گے۔ اور ان کے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے، زحمت نہ دی جائے۔ تو بس اتنی بات تھی جس کو لے کر کے شیعوں نے شور مچا دیا اور یہ کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اور پھر قرآن میں لکھا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا یہ جو اس طرح کا دعویٰ ہے اس پر ہم کچھ الزامی جواب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ادب کی وجہ سے جب اس طرح کی بات کی جائے تو اسے نافرمانی میں ہرگز شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کو نافرمانی میں شمار کیا جائے گا اور پھر اس پر کفر کے اور جہنمی ہونے کے فتوے لگائے جائیں گے، تو پھر میں اب جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کسی بھی شیعہ کے پاس ان حدیثوں کا کیا جواب ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث تو یہ ہے مسند امام احمد کی حدیث نمبر 693۔ اس حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کاغذ قلم طلب کیا تو کسی کا نام لے کر طلب نہیں کیا تھا، وہاں پر کئی سارے صحابہ موجود تھے اور آپ نے یوں ہی فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ۔ تو جو حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 693، اس میں موجود یہ ہے کہ وہاں پر تو حضرت علی بھی موجود تھے، اور ان کے کانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گئی تھی کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ، اور وہ بھی کاغذ قلم لے کر کے نہیں آئے۔ تو جو الزام حضرت عمر پہ آپ لگاتے ہیں وہ پھر آپ کو حضرت علی پر بھی لگانا پڑے گا کہ انہوں نے بھی رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور ان کے الفاظ بھی حدیث میں لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی نے یہ گمان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کاغذ قلم لینے جاؤں اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جائے، اس خوف سے حضرت علی کاغذ قلم لینے نہیں۔ تو جس طرح حضرت علی کے پاس ایک ریزن تھا کاغذ قلم نہ لینے جانے کا، اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بھی ایک ریزن تھا کاغذ قلم نہ لینے جانے کا۔ اگر حضرت عمر فاروق اعظم پر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر تو یہ الزام حضرت علی پر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اب دوسری حدیث سناتے ہیں، واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، یہ حدیث بھی بخاری شریف حدیث نمبر 2698۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی معاہدے کو لکھ رہے تھے۔ اس میں حضرت علی نے یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو پھر کفار نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر ہم ان کو رسول ہی مانتے تو پھر ہم اعتراض کیوں کرتے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کو آگے سے مٹا دو۔ تو اب دیکھیں، حکم تھا رسول اللہ کا کہ رسول اللہ کو مٹا دو اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھو۔
لیکن حضرت علی نے قسم کھا لی اور قسم کھا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو اسے ہرگز نہ مٹاؤں۔ تو حالانکہ حضرت علی نے جو یہ کہا وہ ادب کی وجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری یہ مجال نہیں کہ آپ کے نام کے آگے سے میں رسول اللہ کو مٹا دوں، کیونکہ ہمارے لیے آپ برحق رسول ہیں، ہمارے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کو مٹا دیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود وہ کاغذ لے لیا اپنے ہاتھ میں اور اس کو مٹا دیا۔ تو دیکھیں، ادب کی وجہ سے ہی حضرت علی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اگر ادب کے باوجود آپ نافرمانی کا فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر کافر اور جہنمی ثابت کرتے ہیں تو پھر آپ کا فتویٰ یہاں پر بھی لگنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حساب سے یہاں پر بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ 2 حدیث ہوئیں۔ اب تیسری ایک اور حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی ہیں امام زین العابدین۔ انہوں نے روایت کیا امام حسین سے، انہوں نے روایت کیا حضرت علی سے، اور حضرت علی اسے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7347 ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے تو مجھ سے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں تو اللہ کی قبض قدرت میں ہیں، جب وہ چاہتا ہے تب ہم اٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر اس طرح سے مارا اور یہ کہتے ہوئے واپس چلے آئے کہ انسان بہت جھگڑالو ہے۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں سے یہ پتہ چلا کہ انسان بہت جھگڑالو ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی کی وہ بات جو تھی وہ پسند نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور جواب میں جو الفاظ کہے وہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے بھی نکلے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا یہاں پر بھی آپ نافرمانی کا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور پھر آپ وہی سارے فتوے لگائیں گے جو آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں لگاتے ہیں؟ آپ قرآن کو دلیل بناتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی وہ معاذ اللہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ تمام شیعوں کو، رافضیوں کو اور مولائی گروپ کو چیلنج ہے کہ وہ ان حدیثوں کا جواب لے کر کے آئیں، یا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم پر الزام لگانا چھوڑ دیں، اور اگر ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو پھر ان کا وہی الزام یہاں پر بھی لگنا چاہیے۔ لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابی ہیں، کسی بھی صحابی نے کبھی بھی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو شروع کی 2 حدیثیں ہیں وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ کہا وہ ادب کی وجہ سے کہا تھا، اور یہ جو آخری حدیث ہے نماز پڑھنے والی، یہاں پر بھی ان کے پاس کہنے کی کوئی حکمت رہی ہوگی، لیکن ہرگز ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کوئی شیعہ رافضی اس ویڈیو کا جواب دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔